اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمالهم ان کی نیکیاں، ان کے اعمال اس راکھ کے مانند ہیں، کرماد اشتدت به الریح جس کو کہ ایک زوردار ہوا چلے کسی آندھی کے دن اور اس کو بکھیر دے۔ یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے، قرآن مجید میں 3 دفعہ آیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو مضمون ہے کہ گناہ جو ہے کبیرہ بھی ہے صغیرہ بھی ہے، اور ایک جو صحیح طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا سے اجتناب کو پہلے پختہ کیا جائے، محکم کیا جائے، اس کے بعد یہ کہ صغائر کی طرف توجہ کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کبائر کی طرف توجہ نہ اور صغائر کے بارے میں بڑی بحث و تبحیث و چھان بین اور اس کے بارے میں تحقیق و تفتیش اور لمبی چوڑی گفتگویں اور مناظرے ہو رہے ہو۔ یہ گویا کہ پرورٹڈ جو نیچر جو ہے، جو مسخ ہو جاتی ہے مذہبی لوگوں کی، تو وہاں شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ صغائر کے بارے میں بہت حساس اور کبائر کے بارے میں ان کی حس جو ہے بالکل مردہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ یہ ہے دنیا میں کہ برے سے برا آدمی بھی کسی نہ کسی نیکی کا سہارا لیتا ہے اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے۔ دل میں کچھ ہے، اس کے ضمیر نام کی شے ہے، یا وہ روح جو ہے کچھ سسکتی ہے، کچھ چیختی ہے، چلاتی ہے، تو ہر برے سے برے طبقے کے اندر آپ دیکھیں کہ کسی نہ کسی نیکی کا اہتمام ہوگا۔ جسم فروش عورتیں ہیں، وہ بھی کہیں کچھ نہ کچھ نیکی کا، کچھ ثواب کے، پن کے کام وہ تازیوں میں نظر آ جائیں گی، یا یہ کہ وہ مزاروں کے اوپر جا کر دھمال کھیلیں گی، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بڑی نیکی کا کام کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جیب کترے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا کھاتا اپنا کھول کر رکھتے ہیں، تاکہ یہ کہ دل کو تسلی رہے کہ ہم چاہے برے ہیں، کچھ بھی ہیں، یہ تو مجبوری ہے، پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام، یہ تو اب ہمارا پیشہ ہے، اس میں تو اب کیا کریں، ہم مجبوری ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ نیکی کرتے ہیں۔ یہ نیکی جو ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی وزن نہیں۔ وہ ٹوٹل نیکی جو آیا بر میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اگر تو نیکی ہے اس رنگ کی تب تو وہ نیکی ہے، اور اگر یہ شکل نہیں ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے، وہ تو در حقیقت نیکی کی ایک صورت ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ اس اعتبار سے کہا جا رہا ایسے لوگ جو ہیں جب یہ آخرت میں آئیں گے تو انہیں تو یہ خیال ہوگا کہ ہم بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں، ہم نے تو یتیم خانہ کھولا ہوا تھا، ہم نے بیواؤں کے لیے یا اولڈ ہوم کھولے ہوئے تھے، ہم نے بوڑھے لوگوں کے لیے بندوبست کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے ایک شفا خانہ کھولا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہاں جب یہ آئیں گے تو ان کی نیکیوں کے لیے ایک تمثیل ہے کہ جس طرح وہ حباب منصورہ ہو جائیں گی۔ تو 3 جگہ قرآن میں یہ تمثیل آئی ہے، جن میں سے پہلا مقام یہ ہے، پھر سورہ نور کے اندر بھی آئے گا، اور اس کے علاوہ سورہ فرقان کے اندر آئے گا، مختلف مقامات پر ہے یہ 3 مقام۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اس راکھ کے مانند ہوں گی تو صحیح، دکھائی تو جائیں گی، یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تم نیکیاں کر کے لائے ہو، لیکن ایک تیز دار ہوا چلے گی اور اس کو وہ ہوا منصورہ کر دے گی، وہ پوری کی پوری بکھر کر رہ جائے گی، اس نیکی کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اللہ کی میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں۔ سورہ نور میں اسے سراب سے تعبیر کیا ہے، اعمالہم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ ایک پیاسا جو ہے اسے نظر آ رہا پانی ہے، وہ گھسٹ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ پانی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ تو یہ نیکیاں جو ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ان کو کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے، کوئی قوت حاصل نہیں ہے، کوئی طاقت حاصل نہیں ہے ان چیزوں میں سے کسی پر بھی جو انہوں نے کمائی تھی۔ وہ سمجھتے تھے ہم نے بڑے کھتے بھرے ہوئے نیکیوں کے، بڑے نیک کام کیے ہیں، بڑے ثواب کے کام کیے ہیں، خدمت خلق کے کام کیے ہیں، فلاں کام کیے ہیں، لیکن یہ کہ معلوم ہوگا کہ اس میں سے کوئی چیز ان کے کام آنے والی نہیں ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہی ہے در حقیقت گمراہ ہو جانا اور بہت دور کا، بھٹک جانا بہت دور کا۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں۔ ان یشاء یذہبکم،
اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے گا، سب کو ہلاک کر دے گا، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور کسی نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا۔ اس کی خلاقی، اس کی قدرت جو ہے اور اس کی قوت تخلیق جو ہے، اس کی کریٹیو ایکٹیویٹی اور اس کا کریٹیو پوٹینشیل کہیں ختم نہیں ہو گیا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھاری بات نہیں ہے، تم سب کو ہلاک کر دے اور کوئی نئی خلق پیدا کر دے، مخلوق پیدا کر دے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور پھر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو کہیں گے وہ کمزور لوگ، پسماندہ لوگ، پیچھے چلنے والے لوگ، جنہیں اپنے ان متکبرین سے، اپنے سرداروں سے جنہوں نے استکبار کیا تھا، ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، دیکھیے ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے، آپ کے پیچھے چلتے تھے، آپ کی زندہ باد کے ہم نعرے لگاتے تھے، آپ کے جھنڈے اٹھاتے تھے، آپ ہم سے جو کہتے تھے ہم اس کو بجا لاتے تھے۔ انا کنا لکم تبعا، تو ہم تو تھے آپ کے تابع، آپ کے پیروکار۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو آج یہاں آپ اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی ہمارے لیے کمی کر سکتے ہیں، کسی درجے میں بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں؟ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، وہ کوڑا جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے، ہم خود گمراہ تھے، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا۔ سواء علینا جزعنا ام صبرنا، اب ہمارے حق میں برابر ہے، ہم جزا فضا کریں، بے قراری کریں، روئیں چیخیں چلائیں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، اب ہمارے لیے کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں، گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں۔ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا، اہل جنت کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جنت کی طرف لے جایا جائے اور اہل جہنم کے اب لے جایا جائے گا جہنم کی طرف، تو اب وہ شیطان صاحب فرمائیں گے قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم، دیکھو لوگو اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وعد الحق، اور وہ وعدہ سچا تھا۔ ووعدتکم، اور میں نے تم سے وعدے کیے تھے، فاخلفتکم، میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی، میں ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں تم پر جبر نہیں کر سکتا تھا، میں تمہیں زبردستی برائی کی طرف نہیں لا سکتا تھا، یہ اختیار مجھے اللہ نے نہیں دیا تھا۔ الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں پکارا، دعوت دی، میں نے کہا اس راستے پر آؤ، بے حیائی کو اختیار کرو، فلاں کرو، یہ کرو، ویمن لب کی تحریک چلاؤ، فلاں تحریک چلاؤ، میں نے جو بھی کیا میں نے دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، ملامت کرو اپنے آپ کو، چونکہ میرے پاس اختیار تو کوئی نہیں تھا، میں نے تمہیں ورغلایا، میں نے تمہیں برے راستوں کی طرف دعوت دی، لیکن قبول کرنے والے تم خود تھے۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کی، میرے پیچھے چلے۔ فلا تلومونی ولا ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو۔ ما انا بمصرخکم، نہ میں اب تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، تمہاری تکلیف میں کوئی کمی کرا سکتا ہوں۔ وما انتم بمصرخی، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، تم بھی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں کفر کر رہا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک کر دیا تھا اللہ کے ساتھ اس سے پہلے، یہ تم نے غلط کام کیا تھا، تم نے اللہ کو مانا ہوتا، اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتے، اللہ کی دعوت پر لبیک کہی ہوتی، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، میری بات مانی، اللہ کی بات کو پیچھے ڈالا۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔